جس طریقے سے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عمر رسیدہ شخص بار بار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. ان کو کافی عرصہ ہو چکا تھا, اولاد نہیں تھی. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بار بار حاضر ہوتے رہے, مگر آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے سے شرما کر کے آپ عرض نہ کر سکے, خاموشی کے ساتھ واپس چلے جاتے رہے. آخر کار جب ان کی بیوی نے تھک ہار کر کے پوچھا کہ کیا آپ نے دعا کروائی کہ نہیں کروایا, آخر کار ان کے شوہر نے کہا کہ اب مجھے عرض کرنے پر شرم آتی ہے, میں جاتا تو ضرور ہوں ارادے سے, مگر شرما کے واپس آ جاتا ہوں, میں کہہ نہیں پاتا ہوں. تو ان کی جو بیوی تھی وہ کہتی ہیں کہ آپ رہنے دیجئے, میں خود حضرت پیران پیر کی بارگاہ میں جاؤں گی اور میں حضرت کی بارگاہ میں دعا کا عریضہ پیش کروں گی. وہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ حضور میرے حق میں اولاد کے لیے دعا فرمائیے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے لیے اپنے سر کو جھکاتے ہیں, نگاہوں کو بند کرتے ہیں اور عرفانی نظر سے, روحانی نظر سے لوح محفوظ کا مشاہدہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خاتون تمہارے نصیب میں, تمہارے مقدر میں بیٹا نظر نہیں آ رہا ہے. حضرت کی بارگاہ میں وہ خاتون عرض کرتی ہیں حضور مجھے مقدر میں مقرر پہلے ہی سے ہونا ہے, وہ تو پہلے ہی سے مجھے ملنا لکھا جانا ہوتا تو وہ پہلے ہی سے میرے پاس پہنچ چکا ہوتا, میرے مقدر میں وہ چیز نہیں مل پا رہی ہے مجھے, اسی لیے تو آپ کے پاس میں دعا کرانے کے لیے آئی ہوں. یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر دو طریقے سے ہوتی ہے, ایک اٹل فیصلہ ہوتا ہے جو بدلتا ہی نہیں ہے, ایک وہ فیصلہ ہوتا ہے جو دعا سے متعلق ہوتا ہے, اس فیصلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کے ذریعے بدل دیتا ہے. یعنی یہ خاتون یہی عرض کرنا چاہتی ہیں جو فیصلہ میرے حق میں اولاد کے نہ ہونے کا ہے, اگر اولاد کے ہونے کا ہوتا تو آپ کے دروازے ہی پر مجھے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ویسے بھی وہ اولاد مجھے مل چکی ہوتی. اس فیصلے کے لیے آپ کی دعا کے ذریعے میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے حق میں اولاد کا فیصلہ بدلنے کے لیے میں عرض کرنے کے لیے حاضر آئی ہوں. حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ بڑی عاجزی سے عرض کرتی ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ولی کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جاؤ تمہارے شوہر کو صبح میرے پاس بھیج دینا, میں ان کو جو کچھ دینا ہے دے دوں گا. جب ان کے شوہر کو صبح بھیجا گیا تو سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنی پیٹھ کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں اور وہ بیٹھ جاتے ہیں تو اپنی پیٹھ کو ان کی پیٹھ سے مس فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو جاؤ میں نے تمہیں ایک بیٹا عطا فرما دیا. یعنی وہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہری اسباب جو اولیاء اللہ کے وجود سے جو برکتیں ملتی ہیں ان برکتوں کی طرف بھی لوگوں کو ذہن کو موڑتے ہوئے بتایا. اللہ کے ولی کا بدن اگر کسی کو لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسمت بدل دیتا ہے. یہ اللہ کے ولیوں کے بدن کے مس ہونے کی برکتوں کو بھی دکھانا تھا اور یہ بھی بتانا تھا کہ رب تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو دعا سے بدلنے کا درجہ رکھتا ہے, وہ اپنے ولیوں کی دعاؤں سے ضرور بدل دیتا ہے اور اس میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. اور وقت نے دیکھا کہ اس خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کا ایک ایسا عظیم ولی پیدا فرمایا جسے دنیا شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے. یہ حضرت ان کی والدہ کی عمر اس وقت پر غالباً 60 سال کی عمر تھی اور دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ظاہری اسباب کے پیش نظر اس عمر میں کوئی عورت ماں نہیں بن سکتی ہے, مگر ظاہری اسباب کا دائرہ ایک محدود دائرہ ہوتا ہے, اس سے کہیں بڑا دائرہ روحانی سلطنت کا جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی حقیقی ولایت کا ہوتا ہے, حقیقی ان کے تصرف کا ہوتا ہے, جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, اور ہم نے زبور میں بیان کر دیا ہے, اس کا واضح طور پر ہم نے اس کو نازل کر دیا ہے کہ زمین کے حقیقی مالک زمین کے وارث حقیقی زمین کے مالک ہم اپنے نیک بندوں ہی کو بناتے ہیں.